اللہ الرحمن الرحیم تو سارے سبق تو پڑھی جانا ہے. کمال غالب آ گیا رمضان تے پڑھ او صبر کرو ملا تھے کہڑے ملے چ وڑ گئے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشخص. علامہ نے فرمایا یا تقدیراً جیسے لفظ عمر. شرح پڑھو. او تقدیراً اے خروجاً کائناً عن اصل مقدر مفروض یکون. بس کہ یا عدل تقدیری ہوگا یا اس نرز کی تھی سی تحقیق تے عبارت کڑا کے یعنی خروج ایسا خروج جو ہونے والا ہے اصل مقدر سے. اصل مقدر بمعنی اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے یا اندازے والا معنی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ مفروض کہ اس کا اصل فرض کیا گیا ہے کوئی نہیں مجبوراً منیا گیا. کیا کہ جی علامہ عدل کے بارے میں مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. او تقدیراً عدل کی دو قسمیں عدل تحقیقی عدل تقدیری. تو یہاں ترکیب بیان کیا. ترکیب یعنی یا ہوگا نکلنا کس کا اسم کا ہوگا نکلنا اسم کا اصل مقدر اصل سے ایسا اصل جو مقدر ہے. مقدر سے مراد ہے مفروض. مقدر سے مراد ہے مفروض بے فرض کیا گیا کہ اس کا کوئی اصل ہے نہیں ہے لیکن فرض کی. سنیں اچھا آگے پڑھ ہوں. یکون دائی چلو جی. سوال ہے کہ اصل مفروض فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی سوال ہے کہ اصل فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں اصل فرض کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کلمہ ہے غیر منصرف. ایک سبب ہے دوسرا ہے کوئی نہیں ہے. تو دوسرا سبب مانا عدل. تو عدل تو تب ہوگا کہ جب کہ اس کا کوئی معدول ان ہو. تو اور دلیل تو ہے کوئی نہیں صرف غیر منصرف پڑھنا ہے. اس لیے اس کا اصل جو ہے وہ فرض کیا گیا. ہاں جی سوال ہے کہ اس تقدیر کی طرف یہاں عدل تقدیر کیوں کرتے ہیں. بنانا مطلب ہے کہ اصل فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا علامہ نے جواب دیا کہ کلمہ غیر منصرف ہے اور اس میں ایک سبب ہے دوسرا کوئی نہیں ہے. تو ناویوں نے مجبوراً عدل مانا. تو عدل کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی اس کا معدول آن ہو بھی ہو تو وہ مانا جی. اور چونکہ اور دلیل ہے کوئی نہیں ہے صرف غیر منصرف ہونا یہ دلیل ہے. تو لہٰذا اس کا اصل کیا ہے مفروض. اس کا یا تقدیراً یعنی نکلنا وہ کندائی سمدھا اپنے سیگا اصلیہ سے ایسا نکلنا جو ہونے والا ہے اصل سے ایسی اصل جو مقدر ہے یعنی فرض کی گئی ہے. اس سوال کا جواب ہوگا دائی اصل کے فرض کرنے کا اور دائی ہوگا دائی اصل کی تقدیر کی طرف اور اصل کے فرض کرنے کی طرف. دائی کون ہوگا منع صرف نہ کہ اس کا غیر. جی یعنی ہوگا نکلنا اسم کا جو ہونے والا ہے اصل ایسا اصل جو مقدر ہے یعنی ہونے والا اصل سے بھیا پڑھیا اصل مقدر مفروض سے. اصل مقدر مفروض سے تو ہوگا دائی تو نہ نہیں ہے دائی اصل کی تقدیر اور اصل کے فرض کی طرف منع صرف ایو دائی اور کوئی نہیں. سن ایک منٹ میں نے کیا اور تو ویکھنا سوال ہے کہ دائی یہاں تین امور ہیں. ایک ہے منع صرف
دوسرا ہے کہ نہ پانا علت اخرى کا سوائے علمیت کے، میں دوسری کوئی سبب کوئی نہیں، یہ بھی جڑا ہے نا دائی ہے جی کہ بندہ کو اصل ہونا چاہیے۔ تے تیسرا ہی بھئی کوئی دوسری علت صلاحیت نہیں رکھتی سبب بننے کا، اور باقی 9 وچوں تے کنے ہو گئے؟ 3 تو پھر دائی تو 3 ہو گئے، ایک منع صرف اور ایک علت اخرى کا نہ پایا جانا سوائے علمیت کے، تیسرا باقی علتیں سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو جواب دیا ہے انہاں وچ منع صرف کا پایا جانا ایک ہے وجود، دوسرا ہے عدم وجدان، تیسرا ہے عدم صلاحیت۔ تو دائی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو وجودی ہو، تے اے تو 2 عدمی نے، انہاں وچ تے عدم وجدان تے عدم صلاحیت، لہذا یہ دائی نہیں بن سکتے۔ دائی صرف ہے کون؟ جو وجودی ہو، تو وہ منع صرف ہے، وہ سمجھ آئی آپ؟ اے سوال ہی اس دا جواب بھی جی یا تقدیرن یعنی خروج، ایسا خروج جو ہونے والا ہے اصل مقدر مفروض سے، ہے داعی اس کی تقدیر، اصل کی تقدیر کی طرف اور اس کے فرض کرنے کی طرف منع ساتھ، نہ کہ اس کا غیر، نہ کہ غیر سے مراد ہے بھی اور بھی دلیل کوئی نہیں، تے دوسرے 2 بھی دائی نہیں بن سکتے چونکہ وہ عدمی ہے، چونکہ وہ اور دائی بلانے والا ہوئے تو صحیح، آپ ہی کو نہیں تے بلانا کی ہے جی، ہاں بھی خفتہ رہا اگے جی كعمر وكذلك زفر فإنهما زوفارا پڑھ دے یار، وكذلك زفر فإنهما لما وجد غير او تسنیہ یا بلا لما وجدا غير منصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلم جلدی مکا تک تیری عبارت پوری ہوئے، او توبیرا اعتبر فيهما العدل۔ بس توجہ جی، علامہ نے مثال دی تھی جیسے عمر، شارع فرماندے نے نال زوفر بھی لا لو، عمر اور زوفر یہ دونوں کلام عرب میں غیر منصرف ہیں اور ان کے اندر علمیت ہے، دوسرا کوئی سبب ظاہر کوئی نہیں، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، مجبوراً دونوں میں عدل کا اعتبار کیا گیا۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں جیسا کہ عمر، اور شارع فرماتے ہیں اسی طرح زفر، یہ بھی یہ دونوں غیر منصرف پائے گئے تو سوائے علم کے دوسرا کوئی سبب ظاہری نہیں پایا گیا، تو مجبوراً اس میں عدل کا اعتبار کیا گیا۔ تقریر کری میں علامہ نے مثال دیا تھا تقدیری کی عمر، اور شارع علامہ فرماتے ہیں اس طرح ایک ساتھ جوڑ لیں، زوفر بھی جوڑ لیں، یہ دو کلام عرب میں غیر آرام نہ جب یہ کلام میں عرب میں غیر منصرف پائے گئے اور ان میں سبب ظاہری صرف علمیت ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ایک سبب سے تم کلمہ غیر منصرف نہیں بنتا، تو لہٰذا مجبوراً ان دونوں میں عدل کا اعتبار کیا، جیسے عمر اور اسی طرح زفر، کیونکہ وہ دونوں جب پائے گئے غیر منصرف کتے چوک کلام عرب یار، اور نہیں پایا گیا ان دونوں میں سبب ظاہری مگر علمیت، مگر تو لکھے جی باقی سبب نہیں بن سکتے وہ سارے، تو اعتبار کیا گیا ان دونوں میں عدل کا۔ جی جیسا کہ عمر اور اسی طرح زفر، پس کیونکہ دونوں جب پائے گئے غیر منصرف اور نہیں پایا گیا ان دونوں میں سبب ظاہر مگر علمیت، تو اعتبار کیا گیا ان دونوں میں عدل کا۔ جیسے عمر اور وہ تو لکھا نا آشیت بھی ویخ لو، انہاں وچ جمع ہے، نہیں ترکیب ہے، نہیں ہے اجمعین عربی نے، تے تانیث ہے کوئی نہیں، تے باقی بھی سارے نے جب بن سکتے جی، جدو علم نے تے صفت نہیں بن سکتا، آپ اجتزاد ہے جی، وزن فعل بھی کوئی نہیں جی، تے پیچھے کوئی رہ گئی کیڑا بھی تک عدل جی۔ ہاں جی شامل جیسے عمر اور اسی طرح زفر، کیونکہ یہ دونوں جب پائے گئے
جب پائے گئے کلام عرب میں غیر منصرف اور نہیں پایا گیا ان دو میں سبب ظاہری مگر عالمیت تو اعتبار کیا گیا ان دو میں عدل کا. جی. فلما ولما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيه غیر من صرف غير منع الصرف قدر فيهما أن أصلهما عامر وزافر عدل عنهما إلى عمر وزفر. چلو جی اب عدل جب ان میں اعتبار کیا نا تو عدل اعتبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اصل بھی تو ہو جن سے ان کو معدول مانے. کیا کہ جی جب ان میں عدل کا اعتبار ہے تو عدل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اصل کا وجود اصل کے وجود پر یعنی جی سمجھیں جی تو تب بھئی عدل کا اعتبار موقوف ہے اصل کے یعنی اس کا کوئی اصل تو ہو جس پر جس سے اس کو معدول کیا گیا اور ان دونوں کے اندر ان کے اصل کے وجود پر غیر منصرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب ان کا اصل جو ہے وہ فرض کرنا ہے. لہٰذا نحویوں نے ان دونوں میں فرض کیا کہ عمر کا اصل ہے عامر پھر عامر سے عمر معدول ہوا. ظفر کا اصل ہے ظافر تو ظفر ظافر سے معدول ہوا. جی ان دو میں عدل تقدیری اس طرح ہے کہ علامہ فرماتے ہیں عدل کے لیے عدل موقوف ہے اصل کے وجود پر اور ان دو کے یعنی عدل کا اعتبار تب ہوگا جب کہ اس کا کوئی اصل ہو معدول ان ہو. ان دونوں میں ان کے اصل کے وجود پر منع صرف کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر نحویوں نے فرض کیا کہ ان کا اصل کون ہے عمر کا عامر ہے اسے عمر کو معدول کیا اور ظفر کا اصل ظافر ہے جسے ظفر کو معدول کیا. صرف فرض کیا ہے. کیا کیا ہے کیونکہ اور دلیل ہے کوئی نہیں. اور جب کہ موقوف ہے عدل کا اعتبار اصل کے وجود پر اور نہیں ہے ان دونوں میں دلیل اصل کے وجود پر سوائے منع صرف کے تو علماء مقدر کی فرض کیا گیا ان دونوں میں یہ کہ اصل ان دونوں کا عامر اور ظافر ہے. چلو جی عہدے لا سمجھے نا جی معدول کیے گئے دونوں عہدے لا معدول کیا گیا ان دونوں سے یعنی عدل بنایا گیا ان دونوں سے عمر اور ظفر کی طرف. جی اور جب موقوف ہے عدل کا اعتبار اصل کے وجود پر اور نہیں ہے ان دونوں میں دلیل اس کے اصل کے وجود پر سوائے منع صرف کے تو فرض کیا گیا ان دونوں میں یہ کہ اصل ان دونوں کا عامر اور ظافر ہے تو عدل کیا گیا عہدے لا معدول کیا گیا ان دونوں سے اور ظفر کی طرف یعنی ان دونوں سے ان یہ معدول ان ہو بنے اور ان سے معدول کیا کدھر عمر اور ظفر کی طرف. ہاں جی شاہ جی. اور جب موقوف ہے عدل کے اعتبار اصل کے وجود پر اور نہیں ہے ان دونوں میں دلیل اصل کے وجود پر منع صرف کے علاوہ تو مقدر فرض کیا گیا ان دو میں یہ کہ ان دو کا اصل عامر اور ظافر ہے معدول کیا گیا ان دو سے عمر اور ظفر کی طرف. پڑھو متن پڑھنا متن صرف وباب قطام فی تمیم. چلو جی اور جیسے باب قطام بنی تمیم میں کیا اور جیسے باب قطام تمیم میں جی پڑھوا مثلو باب قطام المعدولتی عن قاطمۃ. باب قطام ماں پڑھنے قطام میں نہیں پڑھنا المعدولتی عن قاطمۃ. بس صبر یار.
علامہ نے کہا و باب کتام شارح فرماتے ہیں یہ اس کا مضاف محذوف ہے مثل، کاف کے نیچے داخل نہیں کرنا، کا عمر اس کے نیچے داخل ہے نہیں کرنا، کیونکہ وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ عمر میں عدل اعتبار کیا گیا بطور سبب، قطام میں عدل اعتبار کیا گیا بطور چسکا، بطور سبب نہیں فرض کیا گیا، اس لیے اس کو کاف کے نیچے داخل نہیں کرنا بلکہ علیحدہ اس کا مضاف مقدر ماننا ہے۔ کیا با مثلو، کیا کہ جی شاعری نے کہا ہے با مثلو، سوال ہے کہ اس کا عطف ہے عمر پر، کاف کے تحت داخل ہے، مثل کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے کہ اس کا عطف ہے عمر پر، کاف کے نیچے داخل ہے تو مثل کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مانا کرتا اور جیسے باب کتام، تو اس کا مثل نکال کر جواب دیا ہے کہ کاف کے نیچے اس کو داخل نہیں کرنا، کیونکہ عمر میں بھی عدل ہے اور اس میں بھی عدل ہے، وہاں عدل کا اعتبار ہے بطور سبب، یہاں بطور سبب نہیں بلکہ نظیروں پر حمل کرنے کی وجہ سے کہ تفصیل آ رہی ہے، اس لیے کہا وہ مثلو۔ سنیں نا جی، تو قطام یہ معدول ہے قاتمہ سے، کی قطام یہ معذور ہے قاتمہ سے، پہلے تو سمجھو کہ کی قطام یہ معذور ہے قاتمہ سے، قاتمہ سے، اشیاء دیکھو یہ معدول ہے قاتمہ سے۔ سوال ہے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ معدول ہے قاتمن سے، قاتمتن کیوں کہا ہے؟ جیسا کہ کہا کہ عمر معدول ہے عامر سے، ظفر ظافر سے، اور وہاں یہ نہیں کہا کہ معدول ہے عامرہ اور ظافرہ سے، تو اس کا جواب ہے کہ قطام کے اندر تانیث ہے۔ کیا ہے؟ تانیث ہے، تانیث ہے، اس لیے قطام جو ہے وہ عورت کا نام ہے، علمیت عورت کا نام ہے، تو لہٰذا اس کو مؤنث سے معدول مانیں گے، مذکر سے نہیں، برخلاف عمر اور ظفر ان میں تانیث نہیں ہے، اس لیے وہ مذکر سے معدول مانے ہیں، مؤنث سے نہیں۔ کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف شاعر رحمہ نے فرمایا یہ معدول ہے قاتمہ سے، تو قاتمون کیوں نہیں کہا؟ جیسا مجھے معدول ہے مذکر سے، عامر اور ظافر سے وہ مذکر، وہاں تو نہیں کہا کہ یہ ظافرتن اور عامرتن سے معدول ہے، تو اس کا جواب کہ عمر اور ظفر جو ہیں ان میں تانیث نہیں ہے، نہیں ہے، اس لیے وہ مذکر سے معدول ہے، اور قطام میں تانیث ہے، یہ عورت کا نام ہے، تانیث مانوی ہے، اس لیے اس کا معدول ان ہو مؤنث ہونا چاہیے۔ سنیں ہی اور باب قطام کی مثل جو کہ معدول ہے قاتمتن سے، یہ بنی تمیم میں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ شابہ جی، اور باب قطام کی مثل معدول ہے قاتمتن سے، ہاں جی قطامہ کی مثل جو معدول ہے قاتمتن سے، اگے جی، وارادہ ببابیا کل ما، اور مسئلہ وے بھی کلام عرب تا پہلے ہے سی، کجا نو منصرف کجا نو غیر منصرف ہیں جی سارے نظام، پھر پچھلیاں ٹل لا لا کے قانون بنایا بھی کسی قانون کہہ دے تات لیا بھی، اگر اگلی نسل نو سمجھانا ہے تے وچ جڑے نے صحابے دے بھی بندے ہونے نے، پھر انہوں کیویں سمجھاواں گے؟ یہ پھر ٹل لا لا کے قانون بنائے۔ ہاں جی شابہ جی، وارادہ ببابیا کل ما هو على فعال علما للآیان المؤنثۃ من غیر ذوات الرائے۔ بس سوال ہے، کہا ہے کہ باب قطامہ کون؟ باب قطام، بنی تمیم میں یہ غیر منصرف ہے، تو باب تو غیر منصرف نہیں ہے، قطام غیر منصرف ہے۔ ہاں جی کیا کہیں گے؟ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اور باب قطام کی مثل مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا باب قطام بے جدو آکھیے زید کے غلام کی مثل، تو زید دی مثل کے غلام دیے واجے جائے، اے تیرے حلوے جا حلوائی، تو تیری مثال ہے کہ حلوے دی، میری حد ہو گئی یار۔ تو یہاں پتہ چلا بھی قطام کا جو باب ہے نا یہ غیر منصرف، حالانکہ لفظ باب تو غیر منصرف، قطام ہے، قطام غیر منصرف۔ اس سننا ہوں شروع کر دیا جے، شارع نے جواب دیا ہے
کہ باب کتامہ سے نہ باب مراد ہے نہ کتام مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور علم ہو آیان مؤنثہ کا، آراز مؤنثہ کا نہیں، کہ آراز مؤنثہ کا نہیں بلکہ یعنی منصب اور آخر میں را نہ ہو، یہ مراد ہیں۔ تو یہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں جی۔ کیا کہ جی اللہ نے جواب دیا کہ باپ کا تام سے نہ باپ نہ مضاف مراد ہے نہ کلہ مضاف لہ مراد ہے، بلکہ ایک کلیہ مراد ہے۔ جی کلیہ مراد ہے ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور وہ علم ہو آیان مؤنثہ کے لیے، آراز کے لیے نہیں، عین مؤنث کے لیے، اور اس کے آخر میں را نہ ہو، اس کے را بھی نہ ہو، را بھی نہ ہو، اے مطلب بابیا۔ چلو جی، اور ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے باب کتام کے ساتھ کتاب کے ساتھ ہر وہ اسم ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو، فعال کے وزن پر ہو، علم ہو آیان مؤنثہ کے لیے، ذوات را کا غیر ہو، یعنی آخر را کوئی نہ ہوئے جی۔ مصنف رحمہ اللہ نے باب کتام کے ساتھ ہر وہ اسم کے وہ فعال کے وزن پر ہو، علم ہو آیان مؤنثہ کے لیے اور ذوات را کا غیر ہو، اور ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے باب کتامہ کے ساتھ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو، علم ہو اعیان مؤنثہ کے لیے بغیر ذوات را کے، ذوات را کا غیر ہو ہے ذوات را کا غیر ہو، کی ہو۔ ذوات را کا غیر ہو۔ اچھا جی، او و ارادہ بے باب ہا کلو ما ہوا لا وزن کیڑی شے فعال ہے جی، علم لیلا یان مونسا من غیر ذوات را، جان اس بات کو کہ فعال کا وزن 4 قسم پر ہے، اسم فعل، اس وزن پر اسم فعل اسم فعل، جیسے نزال بمعنی انزل، یہ مبنی ہے یہ، اور صفت للمؤنث کی اے دوجا، جیسے فسا کے بمعنی، فاسقہ، اور علم معنی مصدری کا 3، جیسے فجار فاجارہ کے لیے، اے جڑے 2 نہیں نا بے فعال صفت مؤنث کی تے فعال علم معنی مصدری کا، یہ دونوں بھی مبنی ہیں کیونکہ ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ شاباس، وزنن و عدلن الاخر فقط۔ سنن جی، صرف جو ہے نا وہ صرف وزنن نہیں بلکہ اس میں جو نا عدل بھی ہے، عدول بھی ہے، تاکہ صحابے تے خیام کے ساتھ اعتراض نہ ہو جو وہ مورب ہے۔ چوتھا ہی 3 آ گئے، چوتھا علم آیان مؤنثہ کا کی جی میں کتام، اے جڑا علم ہے نا آیان مؤنثہ کا، اے مبنی اہل حجاز کے نزدیک، اے کتام میں جڑا ہے نا کی فعال دا وزن ایک ہی ہے، اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ وزنن تحقیقاً لا تقدیراً۔ اور اکثر بنی تمیم جڑا مذہب آرے وچ اس پر ہیں کہ ذوات را اس قسم سے فعال کا وزن ہو اور وہ علم ہو، کیا ہو؟ علم ہو کسی مؤنث حقیقی کا، آخر میں کیا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اکثر بنی تمیم کہ یہ کیا ہیں؟ یہ مبنی ہے، مبنی ہے کسرے پر، مبنی بر کسر ہے، ہدارے کی تمہارے وغیرہ، اور جو ذوات را کا غیر ہیں جیسے قطام غلاب وغیرہ، یہ مورب غیر منصرف ہیں علمیت کی وجہ سے اور تانیث کی وجہ سے۔ اے شاباش سے ساری گل آ گئی، لکھی ہوتے کہ کوئی نہیں کو کھانے چ پئی جے تو فعال کا وزن کنی قسم ہویا؟ انہاں وچوں 3 مبنی
ਚੌਥਾ ਵੀ ਮਬਨੀ ਹਿਜਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਕਸਰ ਬਨੀ ਤਮੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਬਨੀ ਬਰ ਕਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਅੰਨਸ ਦਾ ਆਲਮ, ਤੇ ਜੇ ਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਬ ਗੈਰ ਮੁਨਸਰਿਫ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਫੀ लुगत बनी तमीम। बस अलामा ने फरमाया था फ़ी बनी तमीम। सवाल है कि ये इसम जिसकी ये है कि भी अलम हो यान मुनसा का ज़वात रा का गैर हो, ये गैर मुनसरिफ है बनी तमीम दे विच। ये बनी तमीम ज़र्फ नहीं बन सकती इस इसम दी। इस इसम दी कौन बनी तमीम सुने ही। और ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਪਾਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ बहुत ही चांद बोली। तो अल्लामा ने जवाब दिया है कि यहाँ मुजाफ महजूफ है फ़ी लुगत बनी तमीम, फ़ी लुगत के लुगत बनी तमीम में बाप कता में गैर मुनसरिफ है। हाँ जी क्या कहें जी। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने फरमाया फ़आली का वज़न हो अलम हो आयान मुनसा के लिए और उसके आखिर में रा ना हो तो ये गैर मुनसरिफ है बनी तमीम में। कि बनी तमीम जो है ना ये ज़र्फ नहीं बन सकता। शारिह ने रहमत ने जवाब दिया कि इस मुजाफ महजूफ है फ़ी लुगत बनी तमीम, बल्कि लुगत बनी तमीम मुजाफ महजूफ है। चलो जी बनी तमीम की लुगत में लुगत में जी बनी तमीम की लुगत में बनी तमीम की लुगत में ले हुण वो गल सारी शुरू हुई फ़इन्नहुम तबरुल अदला फी हादल बाबी हमलन लहू अला ज़वातिर राय फिल आलामिल मुअन्नसती मिसलो हदारी व तमारी। सब्र 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 तवज्जो करा जावे निक्यो भाई जो अलामा ने कहा है ना बाब कता में, यानी इसके अंदर भी अदल का एतबार है लुगत बनी तमीम में। किसके अंदर? कता में गलाबे के अंदर भी अदल का एतबार है लुगत बनी तमीम में। कता में और गलाबे के अंदर भी अदल का एतबार है लुगत बनी तमीम में। उन किवें में उन ध्यान करा जावे कि अरबियों ने यानी बनी तमीम वालों ने एतबार किया है अदल का इस बाब में। केड़ा बाब? फाल दा वजन होवे अलम आयाने मुनसा का ते आखिर ते रा कोई ना, उन्होंने अदल का एतबार किया इस बाब में। क्यों किया है? हमल करने के लिए इसको ज़वाते रा पर आलामे मुअन्नसा में। वो मुअन्नस के अलम, वो मुअन्नस के अलम जिनके आखिर में रा है वो तोहफे है। तो समझ आउंदी पई ना भी एक तानीस हो गई तो एक अलम हो गया, दो सबब तब बन गए कि जो है ना आलामे मुअन्नसा की आलामे मुअन्नसा जिनके आखिर में क्या है रा है, उन पर इनको हमल करने के लिए अदल का एतबार किए। उन पर इनको हमल करने के लिए अदल का एतबार। उनमें अदल का एतबार क्यों किया वो आगे बजा रही है। एक खिचड़ी पकदी भी जो ध्यान करे जो दाल चौल रल जाने जो हर्ष है। क्या क्या जी अलामा फरमाते हैं कि वो फ़ाली जो आलाम हो मुअन्नसा के लिए और उसके आखिर में रा ना हो आले बनी तमीम इसमें अदल का एतबार करते हैं। एतबार क्यों करते हैं अदल का? इसको उस फ़ाली जो पर हमल करते हैं, हमल कर अदल के एतबार करते हैं हमल करते हुए उस फ़ाली पर जो जिसमें जो आलामे मुअन्नसा है जिसमें जो आलाम मुअन्नसा है और आखिर में रा है, आलामे मुअन्नसा है और उसके आखिर में रा है। चूंकि उनमें अदल का एतबार करते हैं वो क्यों वो आगे आ रहे हैं। आगे आ रहा है तो और ये चूंकि उनके हम वजन है ते आख्या भी तुहाडे विच भी अदल है, तुहाडे विच भी अदल है जी। ध्यान करे जब निक्यो उनदियां मिसालां ने जिवें हदारे ते तमारे, ये सितारे दा नां है तो बुलंद जगह दा जी है, ये मुअन्नस नहीं क्योंकि बनी तमीम बनी तमीम ओ फिर ना भी नाल रल गए क्योंकि बनी तमीम एतबार करते हैं अदल का इस बाब में। अदल का इस बाब में केड़ा बाब है? नजारा बगैर जरे बोल फ़ाली अलम व आयान मुअन्नसा जिंदे आखिर ते राह कोई ना होवे। हमल करते हुए इस बाब को ज़वाते रा पर ज़वाते रा पर आलामे मुअन्नसा में, आलाम मुअन्नसा यानी ओ फाले जिन्ना दे आखिर ते राए ते मुअन्नस दे अलम ने
ان ہوتے ہم وزن کیتا ہے جیسے حدارے اور تمہارے ہمارے اور تمہارے جی فإنهما مبنيتان وليس فيهما إلا سببان العلمية والتأنيث. توجہ جی یہ جو فعال کا وزن ہو اور مؤنث کا علم ہو اور آخر میں را ہو یہ مبنی ہے بنی تمیم والوں کے نزدیک اور یہ دو مبنی ہیں اور نہیں ہے ان میں مگر دو سبب ایک کیڑے کیڑے علمیت اور ایک تانیث ایک علمیت اور دوسرا تانیث اگے چل والسببان لا یوجبان البناء بس دو سبب بنا کو واجب نہیں کرتے بلکہ غیر منصرف ہونے کو واجب کرتے ہیں اور یہ مبنی ہیں کیا کہ جی یہ مبنی ہے اور دو سبب بنا کو واجب نہیں کرتے بلکہ منصرف کو واجب کرتے ہیں نہ کہ بنا کو ہن پھر کے کیتا صبروا فيهما العدل لتحصيل سبب البناء. بس لہذا انہاں کیا انہوں کندوں پار ٹپانا ہے کندوں تو لہٰذا اعتبار کیا ان دونوں میں عدل کا تین سبب بن گئے تے غیر منصرف ہونے کو جلے پار چھال ماری تے پرلے پاسے تے مبنی سی مبنی بنانے کے لیے عدل کا اعتبار کیا کیا کرنے کے لیے بنانے کے لیے ہاں جی کیا جی ان دو وزنوں میں دو سبب بنا کو واجب نہیں کرتے تو اس لیے انہوں نے اعتبار کیا ان دونوں میں تیسرے سبب عدل کا تاکہ بنا کا سبب حاصل ہو جائے کیونکہ تین سبب پائے گئے نے تے کم آفر گئے تے پرلے پاسے چھال ماری ہے تے کی شے وے ایک چھال ماری منصرف تو غیر منصرف تک اے دو اگاں کیے بنا اور تک کچھ نہیں اسم فعل تو بن نہیں سی سکتا جی بعد تو بعد مبنی تے ملے جا ڈگا جی ہن دھیان کرو جی جیسے حدارے تمہارے کیونکہ وہ دونوں مبنی ہیں اور نہیں ان دونوں میں مگر دو سبب یعنی علمیت اور تانیث اور دو سبب نہیں واجب کرتے بنا کو بلکہ کنو واجب کر دینا ہویا سجن کی دے گئی پس اعتبار کیا انہوں نے اور بنی تمیم نے ان دو میں عدل کا کیوں کیتا بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے جی تمہاری مبنی ہے اور نہیں ہے ان دو میں مگر دو سبب یعنی علمیت اور تانیث اور دو سبب نہیں واجب کرتے بنا کو پاس اعتبار کیا بنی تمیم نے ان دو میں عدل کا بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے شاباش جی کیونکہ حداری اور تمہاری مبنی ہیں اور نہیں ہے ان دونوں میں مگر دو سبب علمیت اور تانیث اور دو سبب نہیں واجب کرتے بنا کو بس اعتبار کیا بنی تمیم نے ان دونوں میں عدل کا واسطے حاصل کرنے بنا کے سبب کو فلما اعتبروا فيهما العدل لتحصيل سبب البناء اعتبروا فيهما عداهما فيهما فيما مما جعله معرفا غير منصرف ايضا حملا على نظائره مع عدم الاحتياج اليه لتحقق السببين لمنع الصرف العلمية او بڑے سبب ہیں نہیں ہوئے العلمية والتانيث بس توجہ کرا جائے جب اعتبار کیا بنی تمیم نے حدارے تمہارے میں عدل کا تاکہ بنا بن جائے تاکہ سنیں تو پرلے محلے چ ہو جائے ہور سن رات تو بغیر انہاں کہ پاپا سانو بھی کچھ کر دیو نہ کہ وہ اچھو تو سنال بھی نبڑ دے ہیں تو اعتبار کیا انہوں نے ان فعالے میں جو سوا ہیں ان دو کے جن کے آخر میں را نہیں ہے اور آیان منسا کا علم ہے اور ان میں اعتبار کیا ان سے ان فعالے سے جن کو بنی تمیم مورب غیر منصرف بناتے ہیں اور قدام غلابے وغیرہ ان میں اعتبار کیا کس کا عدل کا کیوں حمل کرتے ہوئے اپنے نظائر پر حمل کرتے ہوئے اپنے نظائر پر کیا جی شارح رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بنی تمیم نے ان دو میں عدل کا اعتبار کیا یعنی حداری اور تماری میں بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ
फाली जो इन दो के सिवा है, جن کے آخر میں را نہیں اور آیان منسا کے علم ہیں. جب انہوں نے مورب غیر منصرف بنایا تو ان میں بھی عدل کا اعتبار کیا اپنی نظائر پر عمل کرنے کے بعد. سوال ہے جائز عدل اس لیے اعتبار کریں کہ یہ غیر منصرف کا سبب بنے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ عدل کی طرف غیر منصرف بننے کے لیے احتیاجی کوئی نہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ دو سبب پہلے موجود ہیں. ایک ان میں علم، جب کہا جو ہے کہ علم آیان منسا کا، تو علمیت بھی پائے گی تو تانیس بھی پائے گی، اور اتنے واجہ بجانا ہے. جی جی ضرورت کوئی نہیں ہے. جی کیا کہ جی سوال ہے کہ یہاں عدل اس لیے اعتبار کیا ہو کہ اس کی ضرورت ہو. منع صاف کے سبب کے لیے عدل کا اعتبار کیا ہو، تو اس کا جواب دیا ہے کہ عدل کی یہاں عدل کی طرف یہاں احتیاجی نہیں ہے. نہیں ہے جی. کیونکہ دو سبب پائے گئے ہیں، ایک علمیت اور دوسرا تانیث. تو یہاں صرف اور صرف جو ہے وہ لہذا فاتبار فاعتبار العدل فيهما أن ما فیہ ما کے فیہ أن ما هو للحمل على نظائره اللہ. لا لتحصيل سبب منع الصرف. خلاصہ یہ ہے کہ ایک باب کتامے کے اندر عدل کا اعتبار محض نظائر پر حمل کرنے کے لیے ہے، منع صرف کے سبب کے طور پر نہیں ہے. جی کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے عدل کا اعتبار کتام میں بغیر کتام میں غلابے میں میں بعض حمل کے جو عدل کا اعتبار کیا ہے یہ نظیروں پر، چیزوں پر عمل کرنے کے واسطے ہے، منع صاحب کے سبب کو حاصل کرنے کے کیونکہ وہ سبب تو پہلے موجود ہیں. عالمیت اور تانیث. خلاصہ یہ ہن دھیان نہ منع کری کتوں. پس جب اعتبار کیا بنی تمیم نے ان دو میں، کیڑے دو؟ خداری اور تماری عدل کا بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے اتنا اس واسطے تیسرا منیا ضرورت سی، ضرورت اعتبار کیا انہوں نے اس فعالے میں جو سوا ہے ان دونوں کے، ان فعالے سے کہ بنایا بنی تمیم نے ان کو مورب غیر منصرف، یعنی ان میں بھی عدل کا اعتبار کیا بھی حمل کرنے کے واسطے کرنے کے واسطے اس باب کتامے کے نظائر پر. کتامے کے نظائر پر نظائر کون؟ رالے باوجود نہ احتیاجی کے احتیاجی کے عدل کی طرف. کیوں احتیاجی نہیں؟ باوجہ چونکہ انہوں بنانا ہے غیر منصرف، باوجہ متحقق ہونے سببین کے منع صرف کے لیے، یعنی علمیت اور تانیث. خلاصہ نکلیا پس عدل کا اعتبار باب کتامے میں محض وہ حمل کے لیے ہے، باب کتامے کے نظائر پر. او جڑے رالے تے مبنی نے نہ منع صرف کے سبب کے حاصل کرنے کے لیے عطا کے سے شروع بیت عدل فرض کیتا چسکے واسطے. ہاں جی شابہ جی ہوں. جب اعتبار کیا بنی تمیم نے ان دونوں میں عدل کا بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے، تو اعتبار کیا انہوں نے ان میں سوا جو سوا ہے فی ما اس فعال میں جو سوا ہے ان دو کے حدارے تمہارے، ان فعالے سے کہ بنایا اس فعالے کو مورب اس فعالے کو مورب غیر منصرف بھی اعتبار کیا عدل کا بھی حمل کرتے ہوئے اس کے ہاں باب کتامے کے نظائر پر نظائر کے نظائر باوجود عدم احتیاجی کے اس کی طرف باوجہ پائے جانے سبب یعنی علمیت اور تانیث. اے خلاصہ ہی بس اعتبار عدل کا اس میں محض وہ حمل کرنے کے لیے اس کے نظائر پر، نہ کہ منع صرف کے سبب کے حاصل کرنے کے لیے. اعتبار کیا بنی تمیم نے ان دو میں عدل کا بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے، تو اعتبار کیا انہوں نے ان فعالی میں جو ان دو کے سوا ہے، ان فعالی سے کہ بنایا انہوں نے ان کو مورب غیر منصرف، اعتبار کے عدل کا بھی عمل کرتے ہوئے اس کے نظائر پر باوجود نہ ہونے احتیاجی کے اس کی عدل کی طرف، بوجہ پائے جانے سببین کے منع صرف کے لیے، یعنی علمیت اور تانیث. اعتبار عدل کا اس میں
محض وہ عمل کرنے کے لیے آئے اپنے نظائر پر ہاں باب کتامے کے آپ کتامی کے نظائر پر نہ کہ منع صرف کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے وَلِهَذَا لہذا یقال ذکر بابی کتامہ بابی کتامی ہا ہونا لیسا فی محلہ وہ غیر منصرف ہے نا، باب کتامہ ٹھیک ہے نا، باب کتامہ ہا ہونا لیسا فی محلہ لأن الکلام فیما قدر فیہ العدل لتحصیل سبب منع الصرف. بس علامہ کہتے ہیں اسی لیے بعض شارحین نے کافیے کے اس مقام پر یہ سوال کیا ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کو یہاں باب کتامے کا یہاں یہ ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ذکر کرنا کیوں مناسب نہیں؟ اس لیے کہ مسئلہ تو پیچھے سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ اسم کے اندر عدل اس لیے ماننا ہے کہ ایک سبب ہے غیر منصرف کا، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے عدل ماننا ہے۔ باب کتامے وچ جڑا منیا وہ تو کلفی کھانے واسطے منے ہیں جی، اس لیے بعض شارحین نے کہا کہ اس کو یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا کہ جی کیونکہ باب کتامی میں جو عدل کا اعتبار ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ یہاں باب کتامی کا ذکر اپنے محل میں نہیں ہے، ضرورت نہیں، اس لیے کہ کلام تو اس اسم میں ہے جس میں عدل کو مانا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے تاکہ منع صرف کا سبب حاصل ہو۔ سبب بنے، تو یہ سبب تو نہیں بنا سبب۔ اور موشی آندہ ساڑھی سن لو، تسی سناؤ جی۔ آندھے نے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قول کتامے نہیں ہے مثال بلکہ نظیر ہے، اور نظیروں کا ذکر استطرادی طور پر ہوتا ہے، پس اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عدل کا فرض کرنا لازم نہیں ہے کہ منع صرف کے سبب بنانے کے لیے ہو، کدی کدی بطور چسکا بھی ہوتا ہے، حمل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا ثابت تو سمجھ آ گئی بھی عدل جو مانتے ہیں نا وہ اکثر تو یہ ہے کہ منع صرف کا سبب بنانے کے لیے اور کبھی کبھی حمل کرنے کے لیے بھی عدل کا اعتبار کرتے ہیں، عدل کا اے مطلب ہو بلا تھیجے وہ، اور اسی لیے کہا گیا ہے اور بھی سوال کیتا ہے وہ جی شابہ جی، کیا کہا گیا ہے؟ ذکر باب کتامہ کا یہاں نہیں اپنے محل میں، اس لیے کہ کلام ان اسموں میں ہے کہ مقدر کیا گیا اس میں عدل منع صرف کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو سبب نہیں بنایا جی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ذکر باب کتام کا یہاں نہیں ہے اپنے محل میں، اس لیے کہ کلام ان اسموں میں ہے کہ مقدر کیا گیا ہے ان میں عدل منع صرف کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے کہا گیا ہے ذکر باب کتامہ کا یہاں نہیں ہے اپنے محل میں، اس لیے کہ کلام ان اسموں میں ہے کہ مقدر کیا گیا ہے ان اسموں میں عدل منع صرف کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے جی انما قال فی تمیم لان الحجازیین یبنونہ فلا یکون مما نحن فیہ۔ بس سوال ہے یہ باب کتامے فی لغت بنی تمیم کی قید کیوں لگائی ہے؟ سوال ہے باب کتام میں فی بنی تمیم کی قید کیوں لگائی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے فی تمیم اس لیے کہا ہے کہ یہ جو کتامے ہے فعال جو آیان منسا کا علم ہے، جو جن کے آخر میں را نہیں ہے، را والے تو سب کے نزدیک مونس، وہ نزالے کی مشابہت کی وجہ سے عاشق پڑھا کے آیا حجازی سب کو مبنی مانتے ہیں، تو یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ حجازی تو اس کو مبنی بناتے ہیں، مورب غیر منصرف، لہذا ما نحن فی سے بن ہی نہیں سکتا، ہم نے تو بنانا تھا کہ مورب غیر منصرف ہو۔ مورب تو فعال کا وزن جو ہے نا، فعال جو یعنی منسا کے لیے ہے، فعال وہ نزال ہے کہ ہم وزن ہونے کی وجہ سے حجازیوں کے نزدیک سارے مبنی ہیں، یہ بنی تمیم کے نزدیک راہ والے مبنی ہیں، راہ کے بغیر والے مورب غیر منصرف ہے، اس لیے بنی تمیم کی قید دھیان کر یار گل رل مل نہ جائے۔ کیا کہ جی
کا جواب دیا شارح رحمہ نے کہ بنی تمیم کی قید اس لیے لگائی ہے کہ حجازی جو ہے نا وہ جس طرح را والے مبنی ہیں مبنی ہے، اس کو بھی اس پر یہ بھی مبنی ہے، کیونکہ یہ ہم وزن ہے نزال ہے کے، اور نزال جو اسم فعل ہے وہ تو مبنی ہے ہی ہے، یہ اس کے ہم وزن ہے، اس لیے مبنی، مبنی ہے تو یہ معنی فی سے نہ بنے. یعنی وہ نہیں مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ تو ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مورب غیر منصرف اور اس میں عدل اعتبار کیا صرف حمل کے لیے. ماذ فرمایا مصنف علیہ رحمٰن نے فی تمیم فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فی تمیم اور فی بنی تمیم ہو کو گل اس لیے کہ حجازیین مبنی بناتے ہیں باب کتامے کو، تو پس نہیں ہوگا باب کتامے اس سے کہ ہم اس میں ہیں، اور وہ کیا ہے وہ غیر منصرف ہے، تو یہ تو مبنی بن گیا. جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فی تمیم، اس لیے کہ حجازیین مبنی بناتے ہیں باب کتام کو، پس نہیں ہوگا باب کتام معنی فی سے. جی اور ماذ فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے فی تمیم، اس لیے کہ حجازیین مبنی جانتے ہیں بناتے ہیں ان کس کو؟ باب کتام کو. او اسم ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہے، علم ہے یعنی منسا کا ذوات راہ کا غیر ہے، اس کو مبنی سمجھتے ہیں. کہ ہوگا بابی کتام میں ان سے کہ ہم اس میں ہیں، حد ہوگی ہوگا اس میں سے کہ ہم اس میں مرجو سے، ما نحن فی سے نہیں ہے، ما وہ شے نحن ہم اس شے میں ہیں. یہ جندے پیچھے سی لگے ہیں یہ وہ گدڑ نہیں، جندے پیچھے یہ اور گدڑ ہے، وہ گدڑ نہیں ہے گا جی. ما نحن فی سمجھو، پھر انہیں بولنا کرنا، انہیں دیوار جگہ فضاحت کرنی ہے. ہاں جی میں نے کر لی، کرنا کر لی اگے چل. ول مراد المراد من بني تميم أكثرهم فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرفة فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها لتحصيل سبب البناء وحمل ما عداها عليها. بس علامہ بطور فائدہ فرماتے ہیں کہ جو علامہ نے کہا نا فی بنی تمیم، اس سے مراد سوال جواب بھی بڑا ہوتا بھی ٹھیک ہے، تو جو گل سمجھو یار کہ بنی تمیم سے مراد سارے نہیں بنی تمیم بلکہ اکثر بنی تمیم جو ہے نا انہوں نے فرق کیا ہے کہ ذوات الراء کو بنایا ہے مبنی. دو سبب تھے، کیا؟ علمیت اور تانیث. تیسرا سبب علم بنایا نہ، تیسرا علم اعتبار کیا تاکہ کلمہ مبنی بن جائے. پھر جو تھا نا باب کتام میں اس کو بطور حمل عدل اعتبار کیا ہے، وہ غیر منصرف. یہ اکثر بنی تمیم کا مذہب ہے. کن کا؟ اکثر بنی تمیم. اور جو اقل بنی تمیم ہے نا وہ ذوات راء کو بھی مبنی نہیں بناتے، وہ ذوات راء کو بھی مبنی نہیں بناتے، جس طرح اکثر باب کتام کو نہیں نہ بناتے، وہ ذوات راء کو بھی مبنی نہیں بناتے. جب ذوات راء حدارے تمارے مبنی نہیں نا بلکہ ان کو وہ غیر منصرف بناتے ہیں، بلکہ جب غیر منصرف مانتے ہیں نا تو اب حدارے تمارے میں عدل کے اعتبار کی ضرورت نہیں، کیونکہ عدل کی ضرورت تھی مبنی بنانے کے لیے. تو جب مبنی ہے ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تو جب ان میں عدل نہیں ہے تو وہ باب کتامے نو عمل کر کے عدل فرض کرنا ان کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کیا جی؟ علامہ نے فرمایا، علامہ فرماتے تحقیق مقام کرتے ہیں، تحقیق مقام کرتے ہیں کہ بنی تمیم سے ساری مراد نہیں ہے بلکہ اکثر مراد ہے. اکثر جو ہیں وہ باب راء کو مبنی بناتے ہیں اور اس میں عدل مانتے ہیں، اور باب کتام کو غیر منصرف مانتے ہیں اور اس میں حمل کی وجہ سے عدل کا اعتبار کرتے ہیں. اقل بنی تمیم جو ہیں وہ ذوات راء کو مبنی نہیں بناتے بلکہ مورب غیر منصرف بناتے ہیں. جب مورب غیر منصرف ہے تو دو سبب ہیں، کون؟ علمیت، لہذا عدل کے اعتبار کی ذوات راء میں حاجت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اب جو دوسرے غیر ذوات راء ان کو حمل ہی نہیں کریں گے. جب ادھر عدل نہیں ہے تو پھر وہاں کیسے جائے گا جی؟ تو یہ اقل بنی تمیم کا مذہب ہے. یہ اب دیکھ حجازی جو ہیں وہ ان سب کو مبنی مانتے ہیں، اکثر حجازی سب کو فعال جتنے سب مبنی ہیں، اور اکثر تمیمی فرق کرتے ہیں. ذوات راء مبنی ہیں
غیر ذوات راہ مورب غیر منصرف. اقل بنی تمیم سب کو مورب مانتے ہیں, مورب غیر منصرف سب کو. آگے سمجھ ماہ چلو جی. اور مراد بنی تمیم سے اکثر ہیں ان کے. تین گلا ہوگی نہیں بکھری بکھری, کیونکہ اقل ان میں سے نہیں بناتے ذوات راہ کو مبنی, بلکہ بناتے ہیں اس کو مورب غیر منصرف. تو جب غیر منصرف ہے تو پس نہیں حاجت عدل کے اعتبار کی طرف ذوات راہ میں بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے. تو جدو اے حاجت نہیں نا تو پس نہیں حاجت ذوات راہ کے ما سوا کو حمل کرنے کے لیے, ذوات راہ پر. اب وہاں بھی عدل کا اعتبار نہیں, وہاں بھی. اور پھر ویکھنا حاشیہ بے فعال 4 سن نظر آئے. چوتھا سی کیڑا علم آیان منصر منسا کا, جڑا علم آیان منسا پاویں ذوات راہ تے پاویں غیر ہی. واہ ہوا مبنی عندہ لمشابہتہ وزناً تحقیقاً لا تقدیراً. سنیں سارے ہو گئے. اور اکثر بنی تمیم ذوات راہ کو کیا کرتے ہیں مبنی بر کسر, غیر ذوات راہ کو کیا کرتے ہیں. اور اقل بنی تمیم سب کو کیا کرتے ہیں غیر منصرف, ذوات راہ ہوں یا نہ ہوں. سمجھ آ گئی ہو. اے 3 ہو گئے نہیں مذہب, ہن مانا کر. اور مراد بنی تمیم سے اکثر ہیں بنی تمیم کے, کیونکہ اقل بنی تمیم نہیں بناتے ذوات راہ کو مبنی, بلکہ بناتے ہیں ان کو غیر منصرف. بس نہیں حاجت عدل کے اعتبار کی طرف ذوات راہ میں بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے, اور نہیں حاجت ذوات راہ کے ما ادا کو حمل کرنے کی ذوات راہ پر. اور بنی تمیم سے اکثر ہیں بنی تمیم کے, کیونکہ اقل ان سے نہیں بناتے ذوات راہ کو مبنی, بلکہ بناتے ہیں اس کو غیر منصرف. پس نہیں حاجت عدل کے اعتبار کرنے کی طرف اس میں سبب کس میں اور ذوات راہ میں پلا ہوئے بھائی. حاجت عدل کے اعتبار کی طرف ذوات راہ میں بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے. اور نہیں حاجت اب ذوات راہ کے ما ادا کو حمل کرنے کی ادا کو حمل کرنا اس کی کرنے کی طرف علیہا ذوات راہ پر باجے جائے جی. زمینہ دے مرجے نہ پتہ لگے تو پھر کچھ وہ اس کی